نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. نحن نقص عليك، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ، قصوں میں پیارا قصہ، قصوں میں سونا قصہ، اچھا قصہ، بہترین قصہ، احسن قصہ، بہترین بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس قرآن کے آنے سے پہلے آپ کو یہ واقعات معلوم نہیں تھے، آپ ان سے بے خبر تھے. قرآن اتار کے آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے. قربان جب ان لوگوں نے سوال کیا تھا یہودیوں نے کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان تو کنعان میں رہتا تھا، یہ مصر کیسے منتقل ہوئے؟ اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اگر یہ سچے نبی ہوئے تو جواب آئے گا، اور اگر نہیں تو جواب نہیں دے سکیں گے. ہم جو ہے پرچار کریں گے کہ یہ دعوے میں سچے نہیں ہیں، لیکن قربان جاؤں ان کا سوال ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ رب نے جواب عطا کر دیا. اور کشمیر والوں، ڈڈیال والوں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے 26 مرتبہ ان کا نام لیا ہے. کتنی مرتبہ؟ تو کسی کا نام 26 مرتبہ لینا محبت، پیار اور اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ 24 مرتبہ تو ایک سورت یوسف میں لیا، اور 2 مقامات 2 مرتبہ دیگر صورتوں میں لیا. آئیے قرآن کھولنے لگاؤں. واحد پیغمبر ہے، خود بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے، پردادا بھی پیغمبر ہے. خود یوسف علیہ السلام، والد یعقوب علیہ السلام، دادا اسحاق علیہ السلام، پردادا ابراہیم علیہ السلام. کتنی بہترین سلسلے کی کڑیاں. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے اور بھی بیٹے عطا کیے تھے، 10 بیٹے. اور یوسف علیہ السلام 2 بھائی تھے، ان کی ماں الگ تھی. یوسف علیہ السلام اور بنیامین. لیکن نبوت صرف یوسف علیہ السلام کو ملتی ہے. کمال رب نے ان کو دیا تھا. اور ان کی والدہ ماجدہ جو حقیقی ان کی والدہ تھی، وہ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی ولادت کے فوراً بعد وفات پا گئی. بیٹا پیدا ہوا، کچھ ہی دنوں میں وفات پا گئی. تو یوسف علیہ السلام بھی ابھی چھوٹے ہیں اور بنیامین بھی چھوٹا ہے، جبکہ دوسری ماں سے جو بھائی ہیں وہ 10 بھائی جوان ہیں، اونچے قداور، خوبصورت، تکڑے، کام کاج کرنے والے. لیکن یعقوب علیہ السلام کی محبتوں کا مرکز یوسف علیہ السلام بنے ہوئے ہیں. توجہ، پیار انتہائی ان کی طرف ہے. بھائیوں کے دل میں بھی یہ خیال آیا، کماتے ہم ہیں، محنت مزدوری ہم کرتے ہیں، اور محبتوں کا مرکز یوسف علیہ السلام بنے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے کشمیر والوں کہ یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے، کیا وجہ ہے کہ باقی بیٹوں سے بڑھ کے ان سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ 2 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو محبت کسی کی اختیاری چیز نہیں ہے، بیٹے سارے ہی ہوتے ہیں، ایک سے پیار ہوتا ہے، کسی کے اختیار کی بات ہے نہیں. دوسری بات کہنے لگا ہوں کہ یوسف علیہ السلام سے پیار یعقوب علیہ السلام کا صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام حسین بہت تھے، پیارے بہت تھے. نانا
باپ کی محبتیں صرف حسن و جمال کی وجہ سے اولاد سے نہیں ہوتی، بلکہ باپ نے یوسف علیہ السلام میں کچھ کمالات اور اوصاف بچپن ہی سے دیکھ لیے تھے کہ اس شخصیت، میرے اس بیٹے میں کچھ کمالات ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈڈیال والوں ہمیشہ حسد کمالات والوں سے ہوتا ہے۔ جس میں کوئی کمال نہ ہو تو اس سے کیا حسد کرے گا کوئی؟ جی کسی نے سچ کہا نا، ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس گیا تو آخر میں اٹھتے ہوئے کہنے لگا استاد محترم میرے لیے دعا کریں۔ استاد نے اٹھتے ہوئے کہا بیٹا جاؤ اللہ تیرے حاسد زیادہ کرے۔ سارے راستے میں شاگرد روتا ہوا آ رہا ہے کہ میں نے دعا کا کہا، استاد نے بد دعا دے دی، اللہ تیرے حاسد زیادہ کرے۔ خدا جانے استاد ناراض کیوں ہیں مجھ سے۔ پھر گئے حضرت بصد معذرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی؟ فرمایا نہیں سادیا، حاسد اسی کے زیادہ ہوتے ہیں جس میں کمال ہوتا ہے۔ جس میں کوئی کمال نہ ہو، کوئی صلاحیت قابلیت نہ ہو، اس سے بلا کیوں کر کوئی حسد کرے گا، کیوں کوئی دشمنی اور بغض کرے گا؟ کمالات والوں سے حسد کیا جاتا ہے۔ آئیے یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں سوچتے ہیں ہم کما رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر سونے پہ سہاگا کہ انہی دنوں میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا۔ کیا دیکھ لیا؟ خواب دیکھا، اور آ کے اپنے بابا جان یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ جی ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے۔ جی بیٹا کیا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابھی بڑا عجیب ہے، لیکن جن کے سامنے خواب بیان کیا جا رہا ہے وہ معمولی ہستی نہیں ہے، وہ نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں اور نبی کے باپ ہیں۔ سمجھ گئے؟ فوراً کیا کہنے لگے؟ او میرا بیٹا خواب بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا۔ کیوں؟ اتنا تو ان کو بھی پتا تھا کہ آخر وہ بھی میرے بیٹے ہیں، خواب کی تعبیر وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ جائیں گے۔ یہ تو اتنی واضح خواب ہے کہ وہ بھی سمجھ جائیں گے، تو پھر تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، سازش کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا؟ ہری پور تو میں اپنے شہر والوں کا اکثر نام لیتا ہوں، لیکن ہری پور نہیں، یہ کیا ہے؟ کشمیر ہے ڈڈیال والوں۔ فرمایا قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، اے میرے بابا جان انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، فرمایا او میرا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بھائیوں کے سامنے خواب نہ بیان کرنا، وہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے، کوئی چال چلیں گے، سازش کریں گے۔ ڈڈیال والوں، کشمیر والوں، علماء نے لکھا ہے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دیکھو کہ آپ کا دشمن مخالف جلتے ہیں، آگ کی ترقی سے جلتے ہیں، تو پھر اپنی نعمتوں کے چرچے ان کے سامنے نہ کرو، اس لیے کہ ان کی دشمنی بڑھ جائے گی اور کہیں آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ دشمنی بڑھے گی تو آپ کے لیے سازش کرنے لگ جائیں گے، کھڈے کھودنے لگ جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں تو مسئلہ مصیبت ہی ہے کہ جو لوگ کوئی چیز گاڑی بھی لیتے ہیں تو فوراً فیس بک پہ لگا دیتے ہیں جی، اور کئی ساتھ جو ہیں ماچس کی تیلی کی بھی تصویر لگا دیتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں میرا دوست، حاسدین کا حسد بڑھتا ہے، جب دیکھو تو پھر احتیاط کرو۔ تو فرمایا خواب ان کے سامنے نہ بیان کرنا۔ اور کئی سادے ہوتے بھی ہیں، کہیں خواب دیکھ لیتے ہیں نا، صبح آ کے تو ساری مسجد کے سامنے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو ہر آدمی نہ خواب کی تعبیر سمجھتا ہے
اور نہ ہی ہر آدمی خواب کی تعبیر سمجھ کے اچھا سمجھتا ہے. کئی جلنے والے ہوتے ہیں تو غلط تعبیر بھی کر دیتے ہیں. کم از کم کسی بندے کو جانو تو صحیح ہے خواب کی تعبیر جانتا بھی ہے کہ نہیں. ایک بات یہاں سن لو کشمیر والو، خواب نبی کے سچے ہوتے ہیں اور وحی ہوتے ہیں. انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں. تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی تھی، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی کا خواب وہی نہیں. سچے بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ خواب 3 قسم کے ہیں: نفسانی خواب، رحمانی خواب، شیطانی خواب. کتنے ہیں؟ نفسانی، کوئی معدے کا مریض ہوتا ہے تو ہر دن خواب ہی دیکھتا رہتا ہے. کبھی کہتا ہے اوپر سے گر رہا ہوں، کبھی کہتا ہے پہاڑ سے گر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ بیمار ہوتا ہے تو خواب دیکھتا رہتا ہے. صبح اس کی تعبیریں نہیں بھائی، یہ بیماری کی وجہ سے بھی خوابیں آتی ہیں. اور کئی خوابیں ایسی ہوتی ہیں جو شیطانی ہوتی ہیں. کس کی طرف سے؟ تو ہر آدمی کو تو اب پتہ نہیں ہے. وہ جو علم رکھتا ہوگا تو وہ جانے گا کہ شیطانی خواب ہے کہ کیا ہے. اور تیسری خواب رحمانی خواب ہوتی ہے. رحمانی خواب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یبقى من النبوت شیء الا المبشرات. نبوت کا دروازہ بند ہے، اب وحی نہیں آئے گی، ہاں مبشرات آئیں گی. قیل وما المبشرات، فرمایا مبشرات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ یراها المسلم او ترى له. وہ سچی خوابیں ہیں جو یا ایک مومن خود دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی اور دیکھتا ہے. تو کبھی کبھی خواب سے انسان کو تسلی ہوتی ہے، یہ بات. اور تیسری بات، خواب سے کوئی شریعت کا حکم ثابت. عام لوگوں کے نبی کے علاوہ کسی اور کے خوابوں سے کوئی عقیدہ، ایمان یا دین کا کوئی مسئلہ ثابت. مثلا کسی نے خواب دیکھا، اس کو خواب میں کہا گیا سحری کے وقت اس نے خواب دیکھا بھائی آپ کی نمازیں معاف ہیں، نمازیں نہ پڑھو. صبح اٹھ کے کہے میری تو چھٹی ہو گئی. تو کیا کوئی کہے گا کہ بھائی یہ خواب ٹھیک ہے؟ نہیں. ہم کہیں گے بھائی خواب آپ کی ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے، سنت کی، اس لیے پاس رکھو. ہاں ایک تسلی کے لیے ہو تو چلے گا. تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، فرمایا بیٹا بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر کیونکہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب خواب تو دیکھی، تعبیر یوں بیان کی، فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. او میرا بیٹا کذالک یجتبیک ربک، جس طرح آج تیرے رب نے تجھے خواب دکھایا اسی طرح تیرا رب تجھے نبوت عطا کرے گا، تجھے چن لے گا، تجھے منتخب کر لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر بھی بتلائے گا، آپ کو تعبیر کا علم عطا کرے گا. اور اس آیت کا تعویل الاحادیث کا ایک دوسرا معنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو اتنا علم دے گا کہ آپ باتوں کی تہ تک پہنچ جائیں گے. صرف خواب کی تعبیر نہیں، آپ علم کی باتوں کی تہ تک پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. میر صاحب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ. یوسف اور ان کے بھائی کی زندگی، سیرت اور اس واقعے میں لآیات،
کی نشانیاں ہیں، کی عبرتیں، حکمتیں، سبق آموز باتیں ہیں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ اگر کوئی پوچھے کہ جی حسد کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو کہا جائے گا یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ۔ کوئی پوچھے کہ مجھ سے لوگ حسد کرتے ہیں کیا کروں تو کہہ دیا کریں پریشان نہ ہو، حاسدین قدموں میں گریں گے۔ کوئی پوچھے میرے خلاف لوگ سازشیں کرتے ہیں تو کہا جائے گا پریشان نہ ہو، سازشی رب سامنے جھکا کے رکھ دے گا۔ کبھی کیا اور یہ بھی سبق ہے اس میں کہ دنیا جو مرضی ہے کر لے، رب جب نوازنے پہ آتا ہے تو لوگ غلام بنا کے بیچتے ہیں، رب بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ تھوڑا سبق ہے جی، سنیے، فرمایا لآیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ، برادران یوسف 10 بھائی اکٹھے ہو گئے، میٹنگ شروع ہے۔ کیا ہے؟ بڑا خاص قسم کا اجلاس ہو رہا ہے جی۔ کیا اجلاس؟ کہنے لگے لقد، فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ، کہ یوسف اور ان کا بھائی احب الی ابینا، وہ ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں، ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم بھی کوئی تھوڑے نہیں ہیں، 10 بھائی ہیں بھی طاقتور، کمائی بھی گھر کی ساری ہم چلاتے ہیں۔ اللہ، کیا کریں اب؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا والد سری غلطی کر رہا ہے، ابو جی کھلی غلطی کر رہے ہیں کہ کمائیں محنت جوان ہم، اور ان 2 چھوٹوں بھائیوں سے پیار زیادہ ہے۔ ہمارا والد بڑی غلطی میں ہے۔ میٹنگ جاری ہے، اب کیا کریں؟ میٹنگ میں رائے آ رہی ہے اقتلوا یوسف، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ اچھا، دوسری رائے آئی اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، جو یہودا تھا نا بڑا، کبھی قتل نہیں کرو، خواہ مخواہ ایک جان کے قتل کا گناہ ہم اٹھا سکیں بہت بڑی بات ہے۔ تھے تو مسلمان، کیا یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے کوئی کافر مشرک نہیں تھے، مسلمان تھے، تو کہا قتل نہیں کرو ایک نے کہا بلکہ اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، ان کو دور کسی بیابان جگہ چھوڑ کے پھینک کے آ جاؤ، باپ کی نظروں سے چلا جائے گا، ہم پہ قتل کا گناہ بھی نہیں آئے گا، اور جب باپ کی نظروں سے ہٹے گا تو یخلو لکم وجہ ابیکم، باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، اب باپ کی نظریں تمہاری اوپر جمی رہیں گی۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحسد مرض من امراض النفس، حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، وہوا مرض غالب، یہ بہت زوراور بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی لوگ کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ الکریم یخفیہ واللئیم یبدیہ، شریف آدمی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے وہ چھپاتا ہے، دباتا ہے، اور کمینے کے دل میں حسد آ جائے تو وہ چھپاتا نہیں، اسے ظاہر کرتا ہے، اس کے مقتضا پہ عمل کرتا ہے۔ تو برادران یوسف علیہ السلام نے میٹنگ کی ہے اور کیا کہنے لگے؟ قتل کر دو یا دور کر دو نظروں سے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اسے گہرے کھوکھلے کنویں میں پھینک دو۔
جب عربی میں کہتے ہیں گہرا کنواں، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھے ہوتے ہیں پرانے زمانے میں جب کنویں کھودے جاتے تھے نا، بورنگ نہیں مشین والی، ایسے گہرا کنواں کھودتے تو وہ پانی کی وجہ سے اس کی سائیڈیں گر جاتی تھی تو وہ اندر سے اس کے کھڈے بن جاتے کھوکھلا، ٹھیک ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کو اس کھوکھلے کنویں کے اندر پھینک دو، جس کی سائیڈیں گری ہوں تو پانی سے بھی بچا رہے گا، سائیڈ میں بیٹھا رہے گا، کوئی لے جائے گا۔ القوہ فی غیابت الجب، گہرے کھوکھلے کنویں میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، قافلے والے اسے اٹھا لیں، اٹھا کے لے جائیں گے اگر ہو تم کرنے والے۔ فیصلہ طے ہو گیا، سارے بھائی آ گئے ابو جی کے پاس، کہنے لگے اب عمل شروع کرنا ہے نا، مشورہ تو ہو گیا جی، اب باپ کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اے ہمارے بابا جان کیا ہو گیا؟ آپ ہم پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتماد نہیں کرتے، آپ ہماری باتوں پہ اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو یوسف کے لیے لناصحون، کیا ہیں؟ خیر خواہ ہیں، کیا؟ ہاں مہربان ہیں، ہم خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ تو کبھی کبھی بدخواہ بھی خیر خواہی کا دعوے دار ہوتا ہے، کیا؟ کبھی کبھی بدخواہ بھی خیر خواہی کا دعوے دار ہوتا ہے۔ بالکل یہی انداز ہے جب ابلیس آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سامنے آیا تھا، یہ پھل کھاؤ، تو کیا کہا؟ کہتا جی میں تو سندا خیر خواہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہ پھل کھاؤ گے جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ تو وہ خیر خواہی چاہ رہا تھا یا جنت سے نکالنا چاہ رہا تھا؟ وہ تو جنت سے نکالنا چاہ رہا، لیکن خیر خواہ بنائے۔ ادھر یہ بھی کہتے ہیں انا لہو لناصحون ارسلہ معنا غدا، زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا، کل ہی بس صبح صبح ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اچھا کیا کریں گے؟ فرمایا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم محافظ ہیں جی۔ بڑی پختہ گفتگو کی، لیکن قربان جاؤں یعقوب علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قال انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ کہیں تم میرے یوسف کو لے جاؤ تو مجھے خطرہ ہے اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ جس چیز کا اندیشہ ظاہر کیا اسی کو لوگوں نے اپنے لیے بہانہ بنا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں یہاں بہت ساری عبرتیں ذکر کرتا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کا اظہار کیوں کیا کہ بیڑیا کھا جائے گا، بہت ساری باتیں ہیں یہاں، لیکن بہرحال آگے چلتا ہوں۔ فرمایا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم میرے یوسف سے بے خبر ہوگے، بیڑیا کھا جائے گا۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اگر یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا دراں حال ہے کہ ہم مضبوط جتھا ہیں، پھر تو ہم بڑے ہی نکمے لوگ ہوں گے، ہم تو بڑے خسارے میں، ساڈا کی فائدہ، پھر ہمارا کیا فائدہ کتنے آدمیوں کے ہوتے ہوئے بیڑیا کھا جائے۔ خیر باپ کو منا لیا، کیا 10 بیٹے کہہ رہے ہیں اب نہ مانا جائے تو گھر میں انتشار بھی تو پیدا ہو سکتا ہے۔ تیار ہو گئے، لے جاؤ یوسف علیہ السلام کو۔ امام آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں کیا لکھتے ہیں؟ جب لے جانے لگے، اللہ، جب لے جانے لگے تو باپ کے سامنے کندھوں پہ اٹھا لیا یوسف علیہ السلام کو، ادھر آئے تم میرے کندھے پہ بیٹھو، کندھوں پہ اٹھا لیا، بوسے بھی دینے لگے۔ ساڈا سونا پرا ہے، ہمارا پیارا بھائی ہے، سیر کے لیے جا رہے ہیں،
پیار محبتوں کے اظہار ہو رہے ہیں، لیکن جو ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے، باپ کی نظروں سے غائب کیا، تو کیا کرنے لگے؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، سارے متفق ہو گئے۔ علامہ آلوسی عجیب بات لکھتے ہیں کہ باپ کی نظروں سے چھپتے ہی نظریں بدل گئی، مارنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی جملے سخت کہہ رہا ہے، حیران ہے یوسف علیہ السلام، یہ تو چند لمحے پہلے پیار محبت، اور ابھی اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ حسد نہ کیا کرو، حسد بہت بری بلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد، دو خصلتیں مومن کے کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، الحسد والایمان، ایمان اور حسد۔ اگر ایمان کو جگہ دیتے ہو تو حسد کو باہر نکالو، اور اگر حسد ہی کو پالتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن ایمان کیا کر جائے گا؟ کوچ کر جائے گا۔ اور یہ بیماری آج تقریباً ہر گھر میں، ہر معاشرے میں آ چکی ہے، کئی گھر اچڑ چکے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کبھی ایک بائی سے چمٹتے ہیں، یہ مجھے بچائے گا، وہ مارتا ہے، نظریں بدلی، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ مارنے لگتا ہے۔ حیران ہے، یہ تو میرے بھائی تھے، یہ تو مجھے حوصلہ دینے والے تھے، میں نے تو ان کے سہارے چلنا تھا، میرے بڑے بھائی ہیں، دست و بازو بنیں گے، آج وہ مجھے مارنے کے در پہ ہیں۔ اللہ، قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا، کنویں میں پھینک دیا۔ میں نے تفسیروں میں یہاں تک دیکھا کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں کے کنارے ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ ہاتھوں پہ بھی مارتے ہیں کہ چمٹ نہ جائے۔ ڈال دیے یوسف علیہ السلام، کنویں کی تاریکیوں میں پہنچتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، او میرا یوسف غم نہ کر، وہ دن بھی آئے گا کہ تو ان کی یہ کارستانیاں ان کو بتائے گا، او بھائیو میرے ساتھ تم نے یہ کیا ہے، وہ دن آئے گا تو ان کو بتلائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جنہیں ہم نے کنویں میں گم کر دیا رب نے اسے ہی بادشاہ کر دیا۔ یہ تو رب کی مرضی ہے۔ خیر چلیے، پھینک کے آ گئے اور راستے میں بڑے خوش ہیں، سارا دن کھیلتے رہے، دن گزار دیا، قمیص اتاری، ہرن یا کوئی بکری شکری ذبح کی، خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ رگڑ دیا، مل دیا، اوپر خون سے لت پت کر دیا۔ آ گئے، کشمیر والوں سنیے ذرا کیا کہتا ہے قرآن۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، مفسرین کہتے ہیں دن میں بھی نہیں آئے تاکہ ہمارے چہرے سے نہ پتہ چلے، کیونکہ غلط گو دروغ گو کا چہرہ بتاتا ہے نا۔ رات کے اندھیرے میں آ گئے، عشاء میں، اور کیا حالت ہے؟ یبکون، رو رہے ہیں۔ تو رونا کسی کے سچے ہونے کی دلیل، ہاں کہ ہر رونے والے کو لوگ سچا ہی سمجھے محب، کبھی کبھی قاتل بھی ماتم کرتے ہیں۔ مار بھی دیا اور اب رو بھی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اعمش فرماتے تھے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد میں کسی کہ رونے سے محض اس کے سچا ہونے کی گواہی نہیں دیتا ہوں۔ اور شریح جو چیف جسٹس تھے صحابہ کے دور میں، وہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں مدینہ منورہ کے اندر، ایک خاتون عدالت میں رو رہی ہے، برا حال ہے،
کسی نے کہا جج صاحب یہ آنسو نظر نہیں آ رہے رو رہے. کہنے لگے کہ فیصلے آنسو دیکھ کر نہیں کیے جاتے، فیصلے حقیقت کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں. اگر آنسوؤں کو دیکھا جائے تو یہاں رونے والے کون ہیں؟ مارنے والے ہی تو رو رہے ہیں. جاؤ اباہم عشاء یبکون، رو رہے ہیں. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ہم ریس لگا رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس بٹھایا اور ہم نہیں تھے، بھیڑیا کھا گیا. جس کا اندیشہ اسی کو بہانہ بنا دی، بھیڑیا کھا گیا. اچھا کیسے بھیڑیا کھا گیا؟ یہ ابو جی سچ کہہ رہے ہیں. اچھا کیسے؟ یہ قمیص جی، قمیص بھی پیش کر دی. کیا کر دی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ کا خون اوپر لگا کے آ گئے. یعقوب علیہ السلام قربان جاؤں قمیص کھول کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بچوں یہ اتنا رحم دل بھیڑیا کہاں تھا، یہ اتنا سیانا قسم کا بھیڑیا تو میں نے نہیں دیکھا. یہ تو دیکھنے کے قابل ہے، جو میرے یوسف کو تو چیر پھاڑ کے کھا گیا اور اس کے کرتے پہ خراش بھی نہیں آئی. کرتا صحیح سالم ہے، کرتا نہ پھٹا ہوا ہے اندر سے. میرے یوسف پہ تو اس کو ترس نہیں آیا، اور قمیص پہ کیا آ گیا اس کو کہ قمیص کہیں سے پھٹی نہیں اور یوسف کو نکال دیا بیچ سے. یہ کیسا بھیڑیا ہے؟ پھنس گئے. کہنے لگا ابا جی آپ یقین کریں نہیں، ہم بالکل سچے ہیں، رو بھی رہے ہیں. فوراً کہنے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کوئی معاملہ کام گھڑا ہے، بس میں کہتا ہوں فصبر جمیل. نبیوں کا شیوا ماتم کرنا نہیں، فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں. اب صبر کرنا ہی بہتر ہے. صبر کیا، ان سے رخ پھیر لیا، آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا. فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون. کشمیر والو ایک بات چلتے چلتے رک کے آپ سے پوچھتا ہوں خدا را، اگر یہ واقعہ آپ نے سن لیا قرآن کی روح سے، کچھ سمجھ میں آیا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو باپ کے سامنے کچھ نہیں کہہ رہے تھے اور پسے پش مارنے لگے، تو ان کا یہی نظریہ تھا کہ ہمارے باپ عالم الغیب ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. اگر یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ہوتے جی تو کرتے اور قمیصوں کو دیکھتے جی، بلکہ کہہ دیتے جھوٹ بولتے، کوئی بھیڑیا چھیڑیا نہیں، فلاں کنویں میں. کیا؟ ہاں میرا بیٹا وہ کنویں کے اندر ہے، کنان کا فلاں کنواں ہے، اور جا کے نکال کے لیا. تو چند میلوں کے فاصلے پر، چند میل کے فاصلے پر. لیکن عالم الغیب کون ہے؟ غیب کا علم رکھنے والا اللہ ہے. فرمایا یہ تو بات یہ ہو گئی. ادھر سے قرآن دوسرا نقل کرتا ہے، قافلہ آ گیا، قافلے نے ڈول ڈالا. یوسف علیہ السلام نے انتظار میں تھے، دیکھا کہ ڈول آگے، فوراً چمٹ گئے. جب ڈول باہر نکلا تو نکالنے والے نے فوراً چیخ مار کے کہا قالو یا قالا یا بشرا ھذا غلام، میری قسمت ہے بشارت، خوشخبری، یہ تو بڑا خوبصورت جوان ہے، غلام ہے، خوبصورت بچہ ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، فوراً قیمتی سامان سمجھ کے چھپا لیے یوسف علیہ السلام. برادران یوسف بھی گشت کر رہے تھے، نظر ڈالتے تھے نا کہ بھئی یوسف کا بنے گا کیا. فوراً قافلے والوں کے پاس آ گئے، ہمارا ایک غلام تھا ادھر کنویں میں، آپ کو نظر آئے؟
انہوں نے چھپانے کی بڑی کوشش کی لیکن غضبناک ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہے، سامنے کر دیا. کہنے لگے اچھا تم نے نکالا ہے نا، یہ ہمارا غلام ہے، نافرمان ہے، لہذا بس تم ایسے کرو غلام لے لو، پیسے دے دو. کہا جی ہم نہیں خرید، او بھائی جتنے کا بھی خریدتے ہو دے دو. چند پیسے دے دیے، یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اللہ اکبر. یہاں پھر میں ایک امام آلوسی کی عبارت دیکھتا ہوں تو بندے کو رلا دیتی ہے. امام آلوسی اپنی تفسیر روح المانی میں فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے خرید لیا اور برادران یوسف نے پیسے لیے چلنے لگے تو یوسف علیہ السلام پھر مڑ مڑ کے انہیں دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو وہ قافلے والا کہتا ہے وہ اللہ کے بندے تجھے نئے مالک مل گئے ہیں، یہ سابقہ مالک ان کو کیا پتا تھا؟ وہ کہتے ہیں بھائی غلام ہی ہے اور ہم نے تجھے خرید لیا، ان کے پیچھے کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اجازت ہو ایک دفعہ جا کے مل لوں ان سے. نے کہا جاؤ. یوسف علیہ السلام کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے پھر آئے تو انہیں مڑ کے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام پیچھے سے آ رہے ہیں. پھر کیوں بھاگتے ہوئے آ گئے؟ کہنے لگا ایک دفعہ سینے سے تو لگ جاؤ، تمہیں سلام کرنے آیا ہوں، پھر پتہ نہیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کہتا مل لو مل لو. ایسے ملایا، کہا تم نے بے وفائی کی لیکن میں تو بے وفا نہیں. روتے ہوئے آئے. قافلے کے جس شخص نے خریدا اس نے کہا تم جیسا وفادار غلام نہیں دیکھا اور ان جیسا بے وفا مالک نہیں دیکھا. اتنا وفادار. لیکن وہ کیا جانتے تھے؟ لے گئے مصر کی منڈی میں بیچ دیا. خریدار کون ہے؟ مصر کا وزیر، وزیر اعظم، عزیز مصر. اولاد نہیں تھی اس کی، زلیخا کا خاوند. اس نے خرید لیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. کہہ دو سبحان اللہ. قال الذي اشتراه من مصر، جس نے مصر سے خریدا لے کے گھر جانے لگا کیا کہا اپنی بیوی سے؟ اکریمی مثواہ. کسی عربی نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ کبھی کبھی اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اقتلوا یوسف. یہ پرائے تھے کہ اپنے تھے؟ اپنے بھائیوں نے کیا کہا کیا کرو اس کو قتل کرو. اور عزیز مصر پرایا تھا کہ اپنا تھا؟ وہ پرایا تھا. وہ کیا کہتا ہے؟ اکریمی مثواہ. کبھی جب انسان کو اپنوں سے دکھ پہنچتا ہے نا تو اس واقعہ کو دیکھ لو کہ کبھی کبھی ہوتا ہے اپنے قتل کے در پہ ہوتے ہیں اور غیر ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ کہہ رہے اکریمی مثواہ، اور اپنے کیا کہہ رہے ہیں؟ قتل کرو. جب کہا اکریمی مثواہ اور ساتھ یہ بھی کہا عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے ہمیں نفع دے گا. اچھی توقع، نفع کی امید رکھی. فرمایا او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بچہ بنا لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ آلوسی لکھتے ہیں، امام رازی لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں دنیا میں 3 شخص بڑے ہوشیار اور قیافہ شناس گزرے ہیں. کتنے آدمی بڑے ہوشیار جو دور اندیش تھے؟ ایک تو عزیز مصر تھا کہ جس نے یوسف کو پہلی نظر دیکھتے ہی کہا شاید ہمیں نفع دے، شاید ہمیں نفع دے. ایک یہ دور اندیش تھا، پہلی نظر میں جان گیا، کمالات ہیں اس شخص میں. اور دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جس نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا تھا، صرف ایک نظر دیکھا کہ ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا. تو جا کے باپ سے کیا کہنے لگی؟ ابا جان اگر آپ نے مزدور رکھنا ہے تو یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے.
پہلی نظر میں سمجھ گئی طاقتور بھی اور امانت دار بھی ہے، یہ بڑی ہوشیار خاتون تھی۔ اور تیسرا دانا ابو بکر صدیق ہے، جنہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے فاروق اعظم کا نام پیش کیا۔ یہ اتنے قیافہ شناس ہیں کہ خلافت چلا سکتے ہیں تو یہ ہے، ان کا نام پیش کیا۔ اکریمی مسواہ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کنویں سے نکلے منڈی میں بکے اور عزیز مصر کے محل تک پہنچ کے قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف فی الارض، اس محل تک کیوں پہنچایا؟ تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیں، تعبیر بتائیں، علم عطا کریں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے کام پہ غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ پل رہے ہیں یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں، پلتے پلتے جوانی آ گئی، اور حسن پیغمبر ویسے بھی حسین ہوتا ہے، پھر نوجوانی میں ویسے بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کا حسن، جو نبی بھی ہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں، نبی کے پوتے بھی ہیں، نبی کے پڑپوتے بھی ہیں، جوانی چڑھے تو عزیز مصر کی بیوی کی نظر بدل گئی، نیت خراب ہو گئی اس کی۔ جوانوں سنیے گا ذرا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام کو اس نے ڈورے ڈالنا شروع کر دیے، زلیخا نے، بد کردار تھی، ارادہ بد شروع کر دیا اس نے اپنا کام کرتے کرتے، لیکن یوسف کہاں ان کے ہاتھ آئے، پاک دامن یوسف، معصوم یوسف، عفت اور پاک دامنی کے پیکر اور پہاڑ یوسف۔ ایک دن وہ بھی آیا، برداشت نہ ہوا زلیخا سے، اور عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے محل کے بند کر دیے، اور یوسف علیہ السلام سے کیا کہنے لگی؟ ہائی طلق۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، دروازے تالے اور آئیے، بدکاری کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، خدا کی قسم انتہا ہے، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، جوان ہیں، محل میں رہ رہے ہیں، اور بادشاہ عزیز مصر کی بیوی دعوت دے رہی ہے، آفر بھی کر رہی ہے، اور پتہ بھی ہے کہ انکار کروں گا تو انجام کیا ہوگا، سزا کیا ہوگی، لیکن پیغمبر کی معصومیت پہ قربان جاؤں۔ جب سارے راستے بند ہیں، فرمایا معاذ اللہ، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کشمیر والوں، پھر احمد جمشید کا یہ جملہ یاد رکھنا کہ نبیوں کو بھی پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ معاذ اللہ، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہو احسن، انہو ربی احسن مسوایا، وہ میرا رب ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں رب سے مراد مالک ہے، یعنی عزیز مصر نے مجھے پالا پرورش کی ہے، تو اب میں خیانت کروں، اس کی بیوی سے بد کرداری کروں؟ میں ایسا احسان فراموش نہیں ہوں۔ یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رب سے مراد اللہ ہی ہے، کہ جس مالک نے مجھے کنویں سے نکالا، بچا بچا کے ادھر تک پہنچایا، تو میں اس کی پناہ میں آنے کے بجائے اس کے غضب کے اندر چلا جاؤں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، زلیخا نے تو ارادہ گناہ کا کر لیا، یوسف علیہ السلام بھی کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ کیا نہیں، کیا؟ کیونکہ معصوم ہوتا ہے نبی۔ فرمایا یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیتے
اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے. یہ ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ یوسف علیہ زلیخا نے برائی کا قصد کیا. وَهَمَّ بِهَا، اے یوسف علیہ السلام نے ہم بدفعها، یوسف علیہ السلام نے اس کو دفع کرنے کا ارادہ کیا، دھکیلنے کا. ٹھیک ہے، لیکن یوسف کبھی بھی دفع نہ کر سکتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے. اب رب کی وہ دلیل کیا دیکھی؟ 6 قول مفسرین نے کیے، لیکن بہترین قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عصمت یہ رب کی دلیل تھی. کیوں؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے. اور برہان یہ ہے لا تقربوا الزنا، رب کا یہ حکم تھا کہ زنا کے قریب نہ جانا. یہ دلیلیں یوسف علیہ السلام کے سامنے تھی، اس لیے رب کی پناہ کا اللہ مجھے بچائیے. فرمایا پھر دوڑیے نا، دروازے بند ہیں. فرمایا یوسف دوڑنا آپ کا کام ہے، راستے دروازے کھول دینا میرا کام ہے. جب دوڑنا شروع کیا دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. پہنچتے ہیں آخری گیٹ پر. جو ہی گیٹ پر پہنچتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. یوسف آگے ہے، عزیز مصر اس کی بیوی اس کے پیچھے ہے. دروازے پہ پہنچتے ہی دروازہ جیسے کھلا، آگے عزیز مصر کھڑا ہے. یہ ماجرا دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا ایسے چھینا جپٹی کرتے ہوئے پیچھے سے آ رہی ہے. اب دیکھنا حقیقی محبت اور ایسی گندی محبتوں میں فرق ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ حقیقی عشق یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر چند لمحے پہلے بندہ عشق کا دعویٰ کرے اور 1 منٹ نہ گزرے سارا کیا ملبہ اس پہ ڈال دے. غلط محبتیں یہی ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، قرآن سچی محبت بھی دکھاتا ہے اور غلط محبت. باپ کی سچی محبت اور زلیخا کی غلط محبت تھی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جب باپ آگے عزیز مصر دروازے پہ کھڑے، فوراً کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، او میرا خاوند جو تیرے اہل خانہ تیری بیوی کے بارے میں غلط ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ فوراً ملبہ ڈالا کہ نہیں؟ کہ ارادہ یوسف علیہ السلام نے کیا، سارا گند ادھر ڈالنے لگی اور آگے جج بھی بن گئی، الزام بھی لگایا. خود کرسی جج عدالت کی کرسی پر بیٹھ کے کہنے لگی الا ان یسجن، یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. واہ بھائی، اتنی دلیر. پہلے الزام ڈالا، پھر کہتی ہے جیل میں ڈال دیا جائے. او عذاب علیم، یا کوئی دردناک سزا دی جائے. یوسف علیہ السلام جب زلیخا کی بات ختم ہوئی، میرا یوسف بول پڑا. کیا کہتے ہیں؟ قالا یراودتنی عن نفسی، او عزیز مصر اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی میرے نفس اور میرے جان سے. کردار اس کا ہے. اب مانا کیسے جائے کون سچا کون جھوٹا؟ کیسے پتا چلے گا؟ قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا ہی کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. کیا گواہی دی کشمیر والوں؟ کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. جا کے قمیص دیکھو، اگر عورت کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر عورت سچے ہیں، یوسف علیہ السلام سچے نہیں ہیں. اور اگر قمیص یوسف علیہ السلام کی پیٹھ کی جانب سے قمیص پھٹی ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے. یہ گواہ کون تھا؟ بہت سے قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ معصوم بچہ تھا، لیکن تفسیر خازن میں علامہ خازن فرماتے ہیں نہیں، بچہ نہیں، یہ زلیخا کا چچا زاد تھا، بادشاہ کے پاس محل میں رہتا تھا، انتہائی ذہین اور جرگوئی آدمی تھا. انہوں نے کہا بھائی جھگڑنے کی ضرورت نہیں، قرائن دیکھو، کیونکہ گواہ تو یہاں ہے کوئی نہیں. قرائن دیکھو کہ اگر قمیص یوسف کے آگے سے پھٹی ہے تو
تو پھر عورت سچی یقین ہو سکتا ہے عورت نے اس کو دھکا دیا ہو، ٹھیک ہے، جان چھڑانے کی کوشش کی ہو، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو سمجھو یوسف جان بچا کے آگے تھے اور اس نے پیچھے سے کیا کیا ہے، حملہ کیا۔ جب قمیص دیکھی گئی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ۔ عزیز مصر کہنے لگے یہ تمہاری مکر ہے، تمہاری سازش ہے، یہ ساری برائی تمہاری ہے۔ تنبیہ کی اور کیا کہا، ان کیدکن عظیم، تمہاری تدبیر بہت بڑی ہے، یوسف عارض عن ھذا، لیکن اتنا ڈاڑا بھی نہیں آیا نا، ڈرتا بھی بہت تھا بیوی سے۔ عزیز مصر بات تو صاف ہو گئی، لیکن اب یوسف علیہ السلام سے کہنا یوسف عارض عن ھذا، یوسف آپ ہی اس سے منہ پھیر لیں، بس چھوڑو، آپ ان سے منہ پھیر لیں، عارض عن ھذا۔ اور بیوی سے کیا کہنے لگی، استغفری لذنبک، تو توبہ استغفار شروع کر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا کر، تو استغفار توبہ کر، بخشش مانگ، انک کنت من الخاطئین۔ بات کوئی معمولی گھرانے کی نہیں، بادشاہ کے گھر کی ہے، پورے ملک میں میڈیا نے اچھال دی، شروع ہو گیا معاملہ، یہ ہو گیا عزیز مصر کی بیوی پہ۔ اب ہر گھر میں چرچے شروع ہو گئے، باقی پارلیمنٹ کے ارکان، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، کہ عزیز مصر کی بیوی یہ کام ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں عورتیں کہنے لگی، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو پھسلانے کی کوشش کرتی ہے، قد شغفها حبا، اس کی محبت اس عورت کے دل میں گر کر چکی ہے، گہرائی تک پہنچ چکی ہے۔ عورت زلیخا بھی سمجھ گئی اب کیا کروں، انہوں نے کہا اب ایک ہی طریقہ ہے، دعوت کرو۔ ساری عورتوں کو بلایا جو چرچوں میں شریک تھیں، روٹی پہ دعوت ہے، میوے رکھے ہوئے ہیں، فروٹ، ہر ایک کو چھری دے دی، بہترین محفل لگی ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو خبر بھی نہیں، جا کے کہنے لگی یوسف ذرا باہر آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام باہر آتے ہیں، تمام عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی قرآن کیا کہتا ہے، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ کہنے لگی اللہ کی قسم، اللہ کی پاکی، یہ انسان نہیں، بشر نہیں، یہ تو معزز فرشتہ لگتا ہے۔ ہم تو ویسے ہی زلیخا کو برا کہتی تھی، واقعی یہ ہے ہی ایسے ہیں۔ اور یقین جانیے کشمیر والو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں نے یوسف علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا تھا، میں نے آسمانوں پر معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا، فَإِذَا هُوَ أُوتِيَ شَطْرًا مِّنَ الْحُسْنِ، جب میں نے دیکھا تو حسن کا بہت بڑا حصہ اللہ نے انہیں دیا تھا، واقعی حسین و جمیل تھے، بہت زیادہ حسین تھے۔ اور مسند احمد کی حدیث اگر سنا دوں آپ کو، فرمایا اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا جلالی، ٹھیک ہے جی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا سرخ رنگ والے، گویا کہ اونٹنی پہ سوار ہیں۔ تو کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، وہ کیسے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو بتاؤں کیسے تھے؟ وہ مجھے دیکھ لو ایسے تھے، فرمایا مجھے دیکھ لو وہ ایسے لگ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں پہلے تو ایک زلیخا تھی، اب ساری دیوانی ہو گئیں اور چھریاں پھلوں کے بجائے انگلیوں پہ چلا دی، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں ہاتھ کاٹ دیے۔ کیوں کاٹے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، مدہوش ہو گئیں۔ لیکن قربان جاؤں امام الہند
مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے نہیں، یہ ان کا مکر تھا، مدہوش نہیں ہوئی تھی، جان بوجھ کے انگلیاں کاٹی کہ یوسف علیہ السلام فوراً آ کے اوہ نہیں ہاتھ نہیں کاٹو، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے۔ اب زلیخا بھی کھل کے سامنے آ گئی، کہنے لگی یہ دیکھ لیا نا، تم نے ایک نظر دیکھا اور انگلیوں پہ چھریاں چلا دی، میرے تو محل میں پلتا رہا، مجھے ویسے ہی ملامت کرتی ہو۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو سامنے بلا کے کہتی ہے سن لو تم بھی، ساری گواہ ہو جاؤ، اگر اب بھی یہ میری بات نہیں مانے گا، میری چاہت پوری نہیں کرے گا تو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، جیل میں ڈال دوں گی، اسے ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، یا تو میری بات مانے گا۔ لیکن قربان جاؤں یوسف کی پاک دامنی پر کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے ربا مجھے جیل پسند ہے لیکن گناہ نہیں پسند۔ دنیا جیل جاتی ہے گناہ کر کے، میرا یوسف گناہ نہ کرنے کی وجہ سے جیل جا رہے ہیں۔ ہر جیل میں جانے والا گناہگار نہیں ہوتا، ایسے پاک دامن بھی جاتے ہیں۔ لیکن کشمیر والوں ایک بات آج آپ کو سنا دوں، زندگی بھر یاد رکھنا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کچھ چیزیں چھوڑ دے، ترک کر دے، اللہ اسی کی جنس سے اسے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ دیکھ لو آج کہ جس یوسف نے بادشاہ کا محل ٹھکرایا، گناہ کی وجہ سے، گناہ سے بچنے کی وجہ سے، رب کی رضا کی خاطر اور جیل کو پسند کیا، تو رب نے فرمایا میرا یوسف تو نے گناہ سے بچنے کے لیے میری رضا کی خاطر اس محل کو ٹھکرایا جس محل میں تو غلام تھا۔ اب میرا بدلہ یہ ہے کہ میں جیل سے نکال کے جس محل کے اندر تو غلام بن کے رہ رہا تھا، اسی محل میں اب تو بادشاہ بن کے رہے گا، بدلہ دوں گا۔ ترک تو کیا ہے آپ نے، لیکن جدھر سے جیل گئے اب اسی محل میں کیا بن کے آؤ گے؟ بادشاہ بن کے آؤ گے۔ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، تفصیل وقت اجازت نہیں دے رہا، بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، لیکن بہرحال آپ کو دیکھتا ہوں آپ کو بھی نیند آئی ہوئی ہے، تو خیر یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، کئی سال جیل میں رہتے ہیں، اور جس دن جیل جا رہے ہیں نا اسی دن ساتھ اور بھی ایک دو قیدی نوجوان چلے گئے۔ تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو چہرہ خود بتاتا ہے آدمی کیسا ہے، تو انہوں نے چہرہ دیکھا نا تو پاس آ گئے، کہنے لگے او دوست ہم نے خواب دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا اے یوسف میں نے ایسا تھی، میں نے خواب یہ دیکھا ہے انی ارا آصر خمرا، کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا آپ نے کیا خواب دیکھا؟ دوسرا کہنے لگا انی ارا احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، میں نے دیکھا کہ ایک ٹوکرا میرے سر پہ ہے روٹیوں کا، پرندے اس سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے۔ قربان جاؤں یوسف علیہ السلام، واہ میرا پاک پیغمبر کیا شان ہے انبیاء کی۔ تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام میرے ساتھیوں تعبیر بعد میں بتلاؤں گا، توحید پہلے بتلاؤں گا۔ پوچھی کیا ہے تعبیر؟ قرآن ذرا دیکھیے، موقع پایا نا کہ تعبیر تو انہوں نے پوچھنی ہے، اب تعبیر کے انتظار میں یہ میری بات سنیں گے تو کیا بہتر ہے رب کی توحید سنا دو۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، کالا یوسف علیہ السلام نے کہا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأت
نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. او جیل کے ساتھیوں، ابھی تمہارا کھانا نہیں آئے گا، یعنی جیلیوں کو، قیدیوں کو ایک متعین وقت پہ کھانا ملتا ہے، تو تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہیں تعبیر بتلا دوں گا، لیکن تعبیر سے پہلے رب کی توحید سن لو. اور اپنا تعارف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ان لوگوں کا دین اس سے بیزار ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. آپ غور کریں، جیل میں یوسف ہے، ان دو قیدیوں کو تعبیر بتلانے سے پہلے، توحید بتلانے سے پہلے اپنا تعارف کر رہے ہیں کہ میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور اس ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں. یعنی ایک باپ ہے، دوسرا دادا ہے، تیسرا پردادا ہے. سوال یہ کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے جا رہے ہیں، اس وقت قافلے والوں کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں غلام نہیں بلکہ نبی کا بیٹا ہوں. ادھر تعارف. جب مصر کی منڈی میں بک رہے ہیں، ادھر بھی نہیں کہا لوگوں میں بکنے کے لیے خریدار نہ آؤ، میں غلام نہیں ہوں، میں تو ایک پیغمبر کا بیٹا ہوں، ایک کا پوتا ہوں، دوسرے کا، تیسرے کا پڑپوتا ہوں. ادھر بھی اپنا تعارف نہیں کروایا. اور جب الزام لگا، تہمت لگی، جیل جا رہے ہیں، اس وقت بھی نہیں کروایا. ادھر کروا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی تکلیفیں ذات پہ آئیں. کیا آئیں؟ تو ادھر برداشت کر لیے، سند ذکر نہیں کی. لیکن جب مسئلہ توحید بیان کیا تو اپنا تعارف بھی کر دیا اور اپنی سند بھی ذکر کر دی، شجرہ نسب بھی بیان کر دیا، تاکہ رب کی توحید سناؤں تو وزن ہو بات میں. اللہ اکبر. تعارف کروا دیا. اب سنیے توحید کیا ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے. لوگ کوٹھی بنا کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، ہمیں حرام بھی کیوں نہ ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من، گاڑی پہ ھذا من فضل ربی، ٹھیک ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ توحید کا عقیدہ جو ہمیں رب نے دیا ہے، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر ساتھ ہی فرمایا یا صاحبی السجن، او میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا متفرق ارباب معبود بہتر ہے یا اکیلا غالب اللہ بہتر ہے؟ سوالی انداز میں ان سے پوچھا. پھر کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، یہ صرف نام ہے، برائے تم نے نام رکھے ہیں اور پوجتے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے الہ ہونے کی. رب کی توحید سنائی اور ساتھ ہی تعبیر بھی بتلا دی. فرمایا بھائیو، ایک سولی چڑھ جائے گا جس کے سر سے پرندے نوچ کے کھا رہے تھے روٹیاں، اور دوسرا جو شراب نچوڑ رہا تھا یہ اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا. تعبیر بتلا دی. ایک سولی چڑھ گیا، دوسرا جب رہا ہونے لگا تو ساتھ یہ بھی کہا بھائی تو اگر رہا ہو کے چلا جائے نا تو بادشاہ کے سامنے جا کے اتنا کہہ دینا ایک مظلوم اندر کئی سالوں سے بیٹھا ہے، ایک مظلوم جیل میں صرف اس لیے بیٹھا ہے کہ گناہ سے بچاؤ. تو بادشاہ کا خاص آدمی بنے گا. جاؤ
لیکن کب جب بادشاہ کے محل تک لوگ پہنچتے ہیں تو دوستوں کو بھول جاتے ہیں. کسی نے سچ ہی کہا کہ سیاستدان بہت تھوڑے ہی ہو، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کہ عموماً یہ جو بچپن کے بھی دوست ہوتے ہیں نا، جن کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، لیکن جب ان کو حکمرانی ملتی ہے سب سے پہلے ان کو بھول جاتے ہیں. جیل میں اتنا ساتھ گزارنے کے بعد بادشاہ کے پاس گیا، بھول گیا، مزوں میں جو ہو گیا، اقتدار میں جو آ گیا، بھول گیا یوسف علیہ السلام کو. دن گزرتے گئے بادشاہ نے خواب دیکھ لیا. کیا خواب دیکھا؟ بادشاہ کہتا ہے لوگوں میں نے دیکھا 7 موٹی تکڑی گائیں ہیں، وہ دبلی پتلی گائیں ہیں. 7 دبلی پتلی ہیں اور 7 موٹی ہیں. جو دبلی ہیں وہ موٹی گایوں کو کھا رہے ہیں. 7 خوشیں ہیں سرسبز و شاداب، اور 7 بالیاں سٹھے ہیں خوش. یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ تفصیل کا وقت نہیں. تعبیر والوں کو بلاؤ. سب نے خواب دیکھی، ان کی سمجھ میں نہیں ہے. کہنے لگے بادشاہ یہ پراگندہ خیالات ہیں، یہ ویسے ادھر ادھر کے گڈ مڈ خیالات ہیں، کوئی تعبیر والا خواب نہیں. لیکن بادشاہ نے کہا نہیں. اتنے میں جو جیل سے رہا ہوا تھا نا بادشاہ کو پانی شربت پلانے والا، وہ تعبیر بتلانے کا بندہ تو جیل میں ہے. فوراً کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں تعبیر بتلاتا ہوں. میں یہ کیسے؟ کہا مجھے بھیجو، جیل میں ایک قیدی ہے بڑا علم والا ہے، وہ تعبیر بتلا. جلدی جاؤ. آ گیا. 7 سال، بعض نے 9 لکھا ہے، کئی سالوں کے بعد آ گیا. آتے یوسف علیہ السلام کو جیل میں دیکھ کے دور سے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف او سچے. کیا؟ سچائی اپنا سکہ منواتی ہے. یوسف ایھا صدیق، او سچے. فرمایا نبئنا افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. یہ خواب ہے، تعبیر بتلائیے. واہ میرا یوسف، آپ کے حوصلے اور اخلاق پہ قربان جاؤں. یہ نہیں کہا اتنے سال کے بعد میں یاد آیا ہوں، وہ بھی ضرورت پڑی تو آ گئے ہو. جاؤ بھائی اپنا کام کرو، نہیں بتلاتا ہوں. تانا بھی نہیں دیا. کیا؟ تانا بھی نہیں دیا. فوراً ہی فرمایا ہاں سن لو تعبیر. اللہ گواہ شرمندہ بالکل نہیں کیا. فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو گے، فصلیں اگیں گی، غلہ اگے گا. لیکن صرف تعبیر ہی نہیں بتلائی، تعبیر بھی بتلا دی اور ساتھ تدبیر بھی بتلا دی. واہ یوسف قربان جاؤں. تعبیر یہ 7 سال خوب فصلیں اگیں گی، تو جو فصل اگ جائے ساری ننگی نہ کر دینا، ان کو خوشوں میں چھوڑ دینا. خوشے میں خراب نہیں ہوتی، اور جتنی ضرورت ہو اتنی خوشے سے نکال کے آٹا بناتے جاؤ، باقی چھوڑو. اس کے بعد 7 سال قحط سالی آئے گی. تعبیر بتلائی، دوڑتا ہوا آیا بادشاہ سلامت کو. جب تعبیر بتلائی تو بادشاہ بھی اتنا عقل مند اور دانا تھا، دیکھتے ہی کہنے لگا یہ جس نے تعبیر بھی بتلائی تدبیر بھی بتلائی، یہ بندہ جیل کے لائق نہیں، یہ تو میرا مشیر خاص ہونا چاہیے. لاؤ. پھر دوڑتا ہوا آیا کہ یوسف علیہ السلام آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، اور اب قیدی کی حیثیت سے نہیں بلکہ خاص بندہ بادشاہ کا بنے گا. لیکن یوسف علیہ السلام کہنے لگے نا ایسے نہیں آؤں گا. جو میرا کیس بند پڑا ہوا ہے بادشاہ سے کہیے وہ ری اوپن کروایا جائے. وہ جو بند سرد خانے میں میرا کیس پڑا ہوا ہے وہ دوبارہ کھولو اور بتلاؤ کہ ان عورتوں کی کیا چال تھی کہ مجھ پہ الزام لگے. جب تک صفائی نہیں ہوگی میں باہر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا تو میں اندر نہ بیٹھتا، میں باہر آ جاتا. اب علماء یہاں فرماتے تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اس معاملے میں نبی علیہ السلام سے فضیلت والے ہیں؟ بظاہر تو یوں ہی لگتا ہے،
کہ اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو لعجب، تو میں رہائی کا پروانہ دیکھتے ہی میں اس کی دعوت قبول کرتا اور باہر آ جاتا، قربان جاؤں۔ میرے شیخ فرماتے نا، یوسف علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ پہلے میری صفائی ہو پھر آؤں گا، اور میرے پاک پیغمبر کا اجتہاد یہ تھا کہ میں اپنی صفائیوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں فوراً نکل کے رب کی توحید بیان کرتا، صفائیاں اللہ خود کرتا، میں باہر نکل کے دین کا کام کرتا، اللہ اکبر، تو میں باہر آتا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا پوچھئے تو صحیح نا ان سے، ما بالو نسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ بادشاہ نے کہا یار چھوڑو، وہ کیس ری اوپن کرو ذرا، لاؤ فائل، سرد خانے میں پڑی ہوئی فائلیں ہیں۔ کسی صحافی نے ملک ریاض سے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں عدالت میں یا کسی بھی جگہ فائل کے نیچے پہیے لگانے پڑتے ہیں، ویسے فائل چلتی نہیں۔ تو انہوں نے کہا نا بالکل لگانے پڑتے ہیں، کیا پہیہ لگتا ہے تب فائل آگے چلتی ہے۔ تو اس صحافی سے کہا آپ گھنٹہ ڈیڑھ یہاں پروگرام کرتے ہو، لاکھوں روپے کما لیتے ہو، انہی سے پیسے کاروبار کرو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کلپ میں نے دیکھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس پہ کہ فائل کے نیچے پہیہ۔ تو اب سردخانے میں کیس پڑا ہے، کون پوچھ رہا ہے مظلوم یوسف کا؟ اب ضرورت پڑی تو فائل کھلی، عورتوں کو بلایا، ہاں کیا معاملہ ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام جیل گئے، تمہارا وہ چکر کیا ہے؟ قربان جاؤں، زلیخا سمیت ساری عورتیں اکٹھی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا ما خطبکن اذ راوتن یوسفا، او عورتوں تمہارا کیا حال تھا، کیا مقصد تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی؟ قلنا حاشا للہ، ساری عورتیں یک زبان ہو کے کہنے لگی پاکی ہے اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں ایک ذرہ برائی بھی نہیں دیکھی۔ من سوء، اس تنوین کو بھی دیکھو نا، ایک ذرہ برائی بھی یوسف میں نہیں، بالکل پاک صاف ہے۔ اب جب ساری عورتیں پاکی میں بول پڑیں تو جو اصل مجرمہ تھی زلیخا وہ بھی بول اٹھی۔ کیا بول اٹھی؟ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی بول پڑی، الآن حس الحق، اب حق واضح ہو گیا۔ کیا؟ سال گزرے ہیں، اب کئی سالوں کے بعد حق کھل کے واضح ہو گیا۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک یوسف سچوں میں سے ہے، ساری غلطیاں میری ہیں۔ سارا الزام مان لیا، یوسف علیہ السلام کی پاکی ہو گئی، یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے۔ بادشاہ نے کہا میں تجھے خاص عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے عہدے مودے چھوڑو، اگر دیتے ہو مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ کیا بنا دو؟ کہ جو میں نے خواب بھی بتلائی تھی، تعبیر بھی بتلائی تھی خواب کی، اور تدبیر بھی، تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں۔ واہ، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ بن گئے وزیر خزانہ۔ وزیر خزانہ بنتے ہیں، قحط سالی کا دور شروع ہوتا ہے، تفصیل ختم۔ لوگ دور دراز سے غلہ لینے آتے ہیں، برادران یوسف بھی پہنچ آئے۔ یوسف علیہ السلام نے تخت سے دیکھا کہ او میرے پرانے یار آ گئے، تو میرے وہی کرم فرما آ گئے۔ مجھے بتاؤ ساری پٹی ذہن میں گھومی ہوگی کہ نہیں؟ تانا نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا، اس وقت خاموش، غلہ دے دیا، چلے گئے۔ اور ساتھ کہا باقی نوکروں سے ان کا خاص خیال رکھنا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ اگلی دفعہ اپنے ساتھ بھائی کو بھی لے کے آنا، بھائی کو بھی لے آئے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہے، یوسف علیہ السلام بھائی کو دیکھتے ہیں، کھانے پہ بیٹھتے ہیں، دو سارے پورے ہو جاتے ہیں۔ بنیامین کو اکیلے چھوڑ دیا ادھر بھی۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کے سامنے بیٹھتے ہیں،
اور ساتھ کان میں کہتے ہیں بھائی میں یوسف ہوں. اللہ کی قسم کہ انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کتنی یاد آئی ہوگی بھائی کی. کہا میں کیا ہوں؟ میں تیرا بھائی یوسف ہوں. لیکن کہنا کچھ نہیں. جب بنیامین نے یہ دیکھا تو بھائی سے کہنے لگے میں تو نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ، اب میں نہیں جاؤں گا. نے کہا آپ فکر نہ کریں، یہ بھی اللہ انتظام کر دے گا. یوسف علیہ السلام کا بھائی تو سمجھ گیا. اب ان سے کہا فکر نہ کریں، انتظام رب کرے گا. کیا کیا؟ صبح غلہ تیار ہو گیا. فرمایا پیسے بھی ان کے پاس رکھ دو. یہ جو جس پیمانے سے سونے کے غلہ ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، یہ میرے بھائی کے سامان میں رکھ دو. رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں کہ خود ہی وہ جو تول کے دے رہا تھا اس نے رکھ دیے، تفصیل نہیں کر رہا ہوں. قافلہ چل پڑتا ہے. اچانک پیچھے سے ایک آواز دینے والا کہتا ہے یہ تو حلقیر انکم لسارقون، چور ہو تم. نے کہا بھئی ہم نے کیا چرایا؟ کیا گم ہو گیا؟ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا. تلاشیاں لیتے لیتے جب بنیامین کا سامان کھولا تو پیمانہ تو وہاں سے نکلا. بنیامین کو روک لیا. سزا یہی ہے جس کے پاس سے چیز پکڑے گی. اب ان بھائیوں میں نے کہا ہم میں سے کسی کو پکڑ لو، ابا جی کے سامنے جانے کے تو ہم قابل نہیں رہے، پہلے بھی ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. نے کہا نہیں. جو بڑا بھائی تھا وہ بھائیوں سے الگ ہو گیا. ان باقیوں سے کہتا ہے 9 کے 9 کو تم جاؤ اپنے ابا سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس دفعہ تو ہم سچے ہیں. جا کے دیکھ لو، اس شہر سے بھی پوچھ لو، بادشاہ سے بھی پوچھ لو، گاؤں والے بھی زندہ ہیں، جا کے پوچھ لو آپ کا بھائی وہاں ہے. اور میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ ابو اجازت نہیں دیں گے. بڑا تو ادھر ٹھہر گیا، میں نہیں جا سکتا ہوں. باقی آ گئے. ہائے ہائے. اس دفعہ باپ کو قصہ سنایا تو اس وقت باپ کیا کہنے لگے جب دونوں بیٹے گم ہو گئے. یوسف تو کئی سال 40 سال ہونے کو ہیں اور بنیامین بھی گم ہو گیا. تو بجائے رب کی رحمت سے مایوس ہونے کے اس وقت کہنے لگے او میرے بیٹو، اللہ میرے دونوں بیٹوں اور تم سب کو اکٹھا کرے گا. میں جو رب کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ساری تفصیل میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑ دی. کم از کم 5-6 گھنٹے کا یہ مضمون ہے. خیر جب یوسف علیہ السلام کے برادران پھر آئے، آخر یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے یوں پہل کی. فرمایا کیا جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ؟ تو جب یہ بات کی تو فوراً کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں وہی یوسف ہوں جسے مارا پیٹا کنویں میں ڈالا، یہ میرا بھائی ہے. اللہ. لیکن ساتھ ہی کہا خیر ہے میں نے معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ تانا بھی نہیں دیا. اور ساتھ کہا جاؤ اب اکیلے نہیں سارے خاندان کو لے آؤ. جب انہوں نے دیکھا بھائی نے معاف بھی کر دیا، بادشاہت بھی ہے، سیاہ و سفید کے مالک ہیں ہم، تو بڑی خوشی سے آ رہے ہیں. فرمایا ہاں. امام مظہری نے، علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جبریل وہی لے کے آئے کہ یہ اپنا قمیص کرتا دے دو تاکہ یہ ابا جی کی چہرے پہ لگائیں گے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ سارے آ جائیں گے. آ گیا ادھر یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام. قربان جاؤں کیا کہتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. او گھر والو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ لاجد ریح یوسف، خوشبو آ رہی ہے. اللہ کتنا معطر ہے میرا یوسف. میلوں سینکڑوں میل دور سے خوشبو آ رہی. اللہ اکبر. یہ رب کی مرضی ہے. معجزات رب کے اختیار میں ہوتے ہیں. جب بتلانے پہ آتے ہیں ادھر سے قافلہ قمیص لے کے چلتا ہے، ادھر خوشبو آ جاتی ہے. 3 دن 3 راتیں پاس کنویں میں رہے، خبر نہ ہوئی. بتلانے پہ آئے تو رب یوں بتلاتا ہے. یوسف علیہ السلام کی قمیص لاتے ہیں،
ڈالتے ہیں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، صحت یاب، خوشی بشارتیں ملتی ہیں۔ کشمیر والوں، یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی عجوبہ ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک عجیب ہے کہ یہی قمیص غم کا سبب بنی، خون میں لت پت، یہی قمیص پاکی کی دلیل بنی، یہی قمیص اب باپ کے لیے خوشخبری بن گئی۔ اللہ اکبر، کمال نہیں ہے؟ یہ رب کی مرضی ہے، ایک ہی قمیص سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو جب بشارت دیتے ہیں تو بیٹے کیا کہتے ہیں، ابا جی ہم سے غلطی ہے، ہمارے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگے۔ تو ایک دم نہیں کہا اللہ بخشے، کہا سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار مانگوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کیا وجہ کہ ان قریب کہا، فوراً نہیں کی؟ ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ معاملہ یوسف کے ساتھ ہے تو جب تک یوسف سے ملوں گا نہیں، مشورہ نہیں ہوگا، اس وقت تک نہیں کرتا، لیکن ساتھ ایک گونا امید ان کو دلا دی کہ کروں گا، لیکن امید رکھنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 6 قول اور بھی ذکر ہیں لیکن وہ ذکر نہیں کرتا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ قافلہ جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، ادھر یوسف علیہ السلام والد کے انتظار استقبال میں شہر سے باہر تخت لگائے ہیں، نوکر چاکر فوج خادم سیکورٹی تخت بادشاہی پہ جلوہ افروز ہیں۔ اللہ اکبر، ستیلی ماں بھی آ رہی ہے اور یعقوب علیہ السلام بھی آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ماں باپ کو دیکھا تو فوراً ماں باپ کو تخت پہ بلا لیا پاس، بھائی اوپر آ گئے تو فوراً 10 کے 10 بھائی سجدے میں گرتے ہیں، 11 بھائی، باپ بھی والدہ بھی۔ سجدہ تعظیمی تھا، کیا تھا یہ؟ اس امت میں جائز، اس کے بعد نبی کی امت میں کسی کے سامنے تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، اور عبادت کا سجدہ تو ہے ہی کفر ہے۔ تو سارے سجدے میں جب گرے، فرمایا ابا جان میرے خاک کی یہ تعبیر ہے، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ آپ کہیں گے اتنا لمبا واقعہ، نبی کریم کو تسلی کیا ہے؟ تسلی ہے میرا پیغمبر جس طرح میرے یوسف سے بھائیوں نے اپنوں نے حسد کیا، آپ سے بھی مکے والے ایسا ہی حسد کریں گے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام سے اپنوں نے بے وفائی کی، آپ سے بھی ہوگا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 راتیں رہے، آپ بھی نکلیں گے غار سور میں 3 راتیں گزاریں گے۔ جس طرح یوسف کنویں سے نکلتے ہیں، تخت بادشاہی تک آتے ہیں، میرا پیغمبر آپ بھی مدینہ جائیں گے، پھر آپ کو اللہ فاتح بنائے گا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے والے یوسف علیہ السلام کے سامنے شرمسار و زیر ہو گئے، آپ سے بھی مکے والے حسد کرتے ہیں۔ ایک دن آئے گا آپ فاتح بن کے آئیں گے، سارے مکے والے زیر ہو جائیں گے۔ اور وہی دن آیا کشمیر والوں جب 8 ہجری رمضان المبارک میں مکہ فتح ہو گیا، میرا پاک پیغمبر حرم میں آ گیا، کعبہ کی دروازے میں یوں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں او مکے والوں بتلاؤ آج کے دن تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ تو کسی نے کونے سے آواز دے کے کہا کہ انت اخ کریم و ابن اخ کریم، تو بھی شریف، آپ کا باپ بھی شریف تھا۔ فرمایا اور بولو۔ کسی نے چلا کے کہا افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، او اللہ کے پاک پیغمبر آپ وہ کام کریں جو آپ کے شایع نشان ہے، وہ معاملہ نہ کریں جو ہمارے شان کے لائق ہے۔ کسی نے زور سے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اے اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم
سمے ہم نے تو آپ کو رسوا کرنا چاہا، ہم خود رسوا ہوئے، ہم نے آپ کو ذلیل کرنا چاہا، ہم خود ذلیل ہوئے، آپ عزتیں پاتے گئے، ہم خطا کار ہیں۔ یہ وہی جملے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہے تھے۔ جب آج مکے والوں نے یہی جملے دہرائے تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مکے والوں، تم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والے جملے دہرائے تو آج میں اپنے بھائی یوسف کا جملہ دہرا کے کہتا ہوں اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا